اس وقت سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم حامد رضا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حضرت سب سے پہلے تو فرمائیے گا، یہ فیصلہ ہو گیا آج بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گور کی ملاقات کے بعد کہ تحریری طور پر حکومت کو مطالبات لکھ کر دینے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، گوہر خان صاحب کا پیغام ہمیں ریسیو ہوا ہے اور اس کے اوپر مطالبات لکھ کے دینے کے اوپر دیکھیں، حکومت نے ہمیں یہ بات کہی تھی جب ہم نے گزشتہ میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں، تو حکومت نے کہا تھا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں۔ تو ایز اف ناؤ ہمارا موقف، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس بات سے پیچھے ہوئے تھے اور ایک دو اور محرکات تھے جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہوئے تھے۔ ہمارے کچھ ریزرویشنز تھی، کچھ تحفظات تھے، لیکن آج چونکہ خان صاحب کا پیغام ہمیں ریسیو ہو گیا ہے، اس کے اوپر اب بھی مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے، وہ آج شام کو ہو جائے، رات ہو یا کل صبح ہو، کسی بھی وقت اس کے اندر ہم باقی چیزیں فائنلائز کریں گے۔ لیکن میں نے گزشتہ رات بھی ایک موقف رکھا تھا کہ جب ہم نے حکومت سے پوچھا کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی ڈیمانڈز لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت بھی پھر لکھ کے دے کہ حکومت کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں۔ حکومت آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے حضرت؟ حکومت نے کہا تھا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے آگے جا کے مانگنا ہے ہم سے، تو وہ لکھ کے دینا کاغذ کے اوپر کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ دیکھیں حکومت کی یہ ماننا ہے، وہ اسی لیے وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ وہ تحریری طور پر آپ لکھ کر دیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی آپ کا سب سے اولین مطالبہ ہے، آپ اس کو لکھ کے دیں۔ آپ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اور آگے چل کے آپ کو پتہ ہے فورس ہی کر رہے ہیں آپ حکومت کیا مانگ سکتی ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آپ سے کیا ڈیمانڈ کر سکتی؟ نہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں ہم این آر او کہاں سے مانگ رہے ہیں جی؟ این آر او تو حکومت مانگ رہی ہے، ہم کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی کریں؟ کیا ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ان کے اوپر مقدمات کو ختم کر دیں؟ کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جیل سے عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں؟ تو این آر او تو حکومت مانگ رہی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اور تمام پولیٹیکل ورکرز اپنے کیسز لڑ کے عدالتی طریقہ کار کے مطابق باہر آئیں گے، ہمیں حکومت سے اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں چاہیے۔ اب جو رہائی کا میکنزم ہے اس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا رویہ انتہائی جانبداری پر اور انتہائی سیاسی انتقام پر مبنی ہے۔ مثلا بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں مکمل ہو چکی تھیں، ان کی روبکار جاری ہونی تھی آخری کیس میں اراؤنڈ اے منتھ اگو، اور انہوں نے رہا ہو جانا تھا، لیکن پھر ایک اور جھوٹے پرچے کے اندر ان کا نام شامل کر کے تو دوبارہ انہیں ریمانڈ پہ دے کے تو جوڈیشل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام اسیران کا آلموسٹ ریمانڈ مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور جب آپ کا ریمانڈ مکمل ہو جاتا ہے تو ملزم کا استحقاق ہوتا ہے آئینی اور قانونی طور پہ کہ اس کی ضمانت ہو جائے۔ لیکن پروسیکیوشن کیا کرتی ہے کہ پنجاب میں جو ہزاروں مقدمات ہیں بوگس، کسی بوگس مقدمے میں نامعلوم افراد میں اس کا نام ڈال کے تتیمہ بیان کے ذریعے نامزد کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو جیل میں رکھنے کے عرصے کو وسیع کیا جا سکے۔ تو ہم پروسیکیوشن کے کردار کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات چونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ یہ اگر ہم اس کے اوپن رائٹنگ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کریں گے، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے، تو وہ یہ معاملہ وہاں پر ڈیڈ لاک کا شکار ہوگا۔ تو ہم ڈیڈ لاک کا شکار تو تب ہو اگر ہم کوئی ایگزیکٹو آرڈر مانگ رہے ہوں، ڈیڈ لاک کا شکار تو تب ہو اگر ہم ان سے کہہ رہے ہوں کہ آپ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہا کر دیں۔ انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ آپ کا پہلا مطالبہ ہے، وہ چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے اس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ کیا کوئی فہرست آپ نے مرتب کر لی؟ ان کے ٹرائل میرا بھائی ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں۔ انڈر ٹرائل کون ہے سر؟ آپ نے ان قیدیوں کی فہرست مرتب کی ہے سر؟ جی ہمارے پاس ہے فہرست ان کی۔ تو کیا اس فہرست کے اندر ٹاپ کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کا، ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے عمران خان صاحب ہے؟ جی عمران خان صاحب ہیں۔ یہی وہ چیز ہے نا جو حکومت کے لیے باعث تشویش ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ نے عمران خان صاحب کا نام رکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرے۔ جو پرائمری آبجیکٹو آپ کا ان مذاکرات کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے، اسی سے وہ تاثر دیتے ہیں۔ اگین آپ ایک اور بات کریں، عمران خان صاحب کو ریلیز نہ کرے، نہ ہمیں حکومت سے عمران خان صاحب کی ریلیز کی کو بات کرنی ہے۔
ہم جو عمران خان صاحب کو جب تمام مقدمات میں ان کی ضمانت مکمل ہو جاتی ہے تو کسی نئے مقدمے میں جو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ان کو نامزد کر کے دوبارہ ان کا ریمانڈ لے لیا جاتا ہے، اس انتقامی سلسلے کو اور بوگس ایف آئی آر کو روکنے کی بات کر رہے ہیں. ہم حکومت سے عمران خان صاحب کے ریلیز کی بات آن دیز گراؤنڈز نہیں کر رہے. حکومت کیسے ریلیز کر سکتی ہے؟ ظاہرہ حکومت کو کوئی ایگزیکٹو آرڈر چاہیے ہوگا. جیسے میاں صاحب کو جس وقت راتوں رات ایک کاغذ سائن کروا کے بھیجا گیا تھا تو ایک آرڈر کے ذریعے گئے تھے نا. ہم ایسا کوئی آرڈر ڈیمانڈ نہیں کر رہے. عمران خان صاحب اپنے تمام کیسز کو فیس کریں گے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی 150-200 مقدمات میں ضمانت مکمل ہو جاتی ہے یا وہ مختلف کیسز میں بے گناہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نیا پرچہ اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یہ نئے پرچوں کے اندراج کا سلسلہ رکنا چاہیے. پروسیکیوشن کا رویہ اس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. ہم کو عمران خان صاحب کی جیل کے دروازے کھولنے کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں نیب لا کے اندر جب امینڈمنٹ ہوتی تھی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس امینڈڈ لا کو اٹھا کے پرچے کو لہرا کے کہتی تھی کہ دیکھیے حکومت ہم سے این آر او مانگ رہی ہے کہ آپ اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. تو اب اسی طرح سے یہ حکومت آپ سے کہہ رہی ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو ہوتے ہیں، نیریٹیوز تو ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے علی امین گنڈا پور صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس چیز کو مانا، جس سے ایک تاثر ملا کہ فلیکسیبلٹی کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ حکومت تسلیم کر سکتی ہے یا کہیں کوئی بریدنگ سپیس کو روم اویلیبل ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ I'm so grateful to you. آپ نے علی امین صاحب کی بات کی، لیکن آپ نے بھی اب جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے. جو حکومتی سطح کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی کمیٹی کے اندر، انہوں نے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے فزیکل ٹارچر کی غلطی کو تسلیم کیا ہے. اگر آپ علی امین کو کوٹ کر رہے ہیں تو پھر دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان کو بھی ساتھ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ یہ کہتے کہ حکومتی کمیٹی نے بھی بات کی نا، تو سر بہت اچھی بات سر، پھر آپ دونوں سائڈ سے کریں نا. آپ کی گفتگو سے پھر یہ اینگل تو نہیں آنا چاہیے نا کہ اور علی امین نے جو بات کی تھی، علی امین گنڈا پور نے رانا ثناء اللہ کے کیس کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ کیس ہماری حکومت میں جو درج ہوا تھا اس وقت ڈی جی این ایف اے نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. وہ ویڈیو ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکے تو وہ ہمیں اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے تھا. یہ بات علی امین صاحب نے کہی تھی. یہی بات دوسری سائڈ سے بھی کہی گئی ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ٹارچر کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ بھی اس کے اندر مہربانی کریں، ذرا ہاتھ کھولا کریں. صحیح چیز جو ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی. دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی موجود ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اور الٹیمیٹلی کنکلوسیو ہوں گے مذاکرات؟ کیونکہ بہت سے لوگ تاثر یہی دیتے ہیں نا جی کہ حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے یا یہ حکومت جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. حکومت آپ سے کہتی ہے کہ نہیں یہ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو آپ تو کیونکہ کمیٹی میں جب آبویسلی جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اچھا چلیں میں اس کا فیصلہ آپ سے کروا لیتا ہوں. میں نے خود گزشتہ رات کہا کہ اب ڈیڈ لاک ہو چکا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ حکومتی ٹیم ابھی تک ہماری ملاقات نہیں کروا سکی. نمبر 1، اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومتی ٹیم ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گئی تھی اور 6 دن گزرنے کے باوجود ہماری ملاقات نہیں کروا سکی تو کیا ہماری یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ نمبر 1، اس کا فیصلہ دیانتداری سے آپ جواب دیں گے مجھے. اور کمٹمنٹ کے باوجود. نمبر 2، جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے، جب ان کو یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ لکھ کے دے دو انہیں، جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈز انہیں لکھ کے دے دو، اسیران کی رہائی ساتھ آگے لکھو. آئینی اور قانونی طریقہ سے ہم کو ڈیل ڈیمانڈ نہیں کر رہے. تو اگر ہم نے اس مذاکرات کے عمل کے اندر اب ایک سٹیپ آگے بڑھا لیا ہے، اب یہاں سے اگر دوبارہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی یا حکومت ان مطالبات کو نہیں مان پاتی تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب اس کے اندر کس کا رویہ رسپانسیبل ہوگا؟ دیکھیں آپ مجھے اپنی ایمانداری سے بتا دیں. میں نے آپ پہ چھوڑ دیا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کا وقت لے سکے، کس کے پاس ہے یہ مینڈیٹ؟ کس کے پاس ہے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات آپ کی کرائیں؟ یہ مینڈیٹ انہی کے پاس ہے جن کو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، طاقتور حلقے کہا جاتا ہے، بڑا گھر کہا جاتا ہے. اب آپ کائنڈلی یہ چلا دیجئے گا. براہ راست جا رہا ہے سر. کیا آپ چاہتے ہیں کہ براہ راست وہی سٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں؟ کیونکہ فیصلہ تو ان کے پاس ہے، فیصلے کا اختیار تو ان کے پاس ہے، حکومت بے اختیار ہے ایز پر یو سے. نہیں سر، ہمیں دیکھیں کوئی اعتراض نہیں ہے
کہ وہ اگر ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے, یہ حکومت جسے ہم مانتے نہیں ہیں دس وے اور دیٹ وے, بہرحال وہ گورنمنٹ کے اندر ہیں, وہ اقتدار کے مسند پہ براجمان ہیں, اگر وہ ان کو آن بورڈ کر کے مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ حکومت کا پریوگیٹو ہے, ہم اس کے اندر کو اپنی ٹانگ نہیں پھنسانا چاہتے. ویسے بھی حکومتی کمیٹی کے چند اراکین کی طرف سے باقاعدہ طور پہ میڈیا میں یہ کہا گیا, میں آپ کو نام کوٹ کر دیتا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ دوسری سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور انہی کی اشیر بات کے ساتھ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو جب وہ یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے تو اسی ان کی بات کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے ہم مذاکرات کے اندر بیٹھے تھے کہ اس سائڈ کو جو انگیج کرنا تھا, اگر حکومت اس سے انگیج کر چکی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, ہم مذاکرات کرتے ہیں. تو کسی جگہ پر آپ نے یہ ریکویسٹ بھی کیا تھا حکومت سے کہ ان کو بھی شامل کر لیں اسٹیک ہولڈرز کو براہ راست مذاکرات میں؟ نہیں جی, ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی جی ان سے. اچھا اب دیکھیے عابد صاحب, آپ نے یہ کہا کہ ظاہر ہے فلیکسیبلٹی مذاکراتی کمیٹی دونوں سائڈ سے دکھائی گئی, تو کیا وجہ ہے کہ پھر بعد میں عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ایسی ہو جاتی ہے جس پہ, اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو طاقتور حلقے یا کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی گرین سگنل سے ہو رہا ہے, تو پھر انہی کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے؟ سر مذاکرات سٹارٹ ہو جاتے ہیں, وہ طاقتور حلقے آن بورڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر ہمیں ہر چیز کا مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ لاہور جاتے ہیں, وہاں پر صحافیوں کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور پھر اپنے اسی بیانیے کو یا اسی بات کو دہراتے ہیں. تو اگر مذاکرات کے عمل کے اندر ان کی طرف سے بیان بازی کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہو سکا تو پھر آپ ہم سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہم بند کر دیں؟ سر دیکھیں, وہ جو کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, ظاہر ہے وہ 9 مئی کے اوپر ان کا ایک سٹانس ہے, جو پرنسپل سٹانس ہے اور پرنسپل پوزیشن ہے, وہ تو پبلک ڈومین میں بھی جہاں ملاقات ہوئی جس جگہ پہ, ظاہر ہے ہم بھی اس کے شاہد ہیں, لیکن وہ تو پرنسپل سٹانس 9 مئی میں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا کوئی پولیٹیکلی سارے معاملے میں, انہوں نے کہا جی وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ تو حکومت نے کر رہے ہیں اور حکومت کا پروگیٹو ہے جس طرح سے آپ نے کہا, تو اس میں تو بالکل وہ کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. میں ان کے بیان کو ویلکم کرتا ہوں that they have nothing to do with politics. یہ بڑا حوصلہ افزا بیان ہے. تو حامد رضا صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہیں سے عمران خان صاحب کے گرد جو کیسز کا شکنجہ ہے یا پاکستان تحریک انصاف اگر پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بریدنگ سپیس مل سکتی ہے؟ سر اگر نہیں ہو رہی, کنفرم ہو رہی ہے, آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کی ٹیم, آئی وش کہ آپ اپنی ٹیم میرے ساتھ لے جا سکیں, میں آپ کو اپنے وہ پارلیمنٹیرینز دکھاؤں جو فزیکل ٹارچر کا نشانہ بنے ہیں اور ان کی جو باڈی ہے اس کی حالت آپ اپنے کیمرہ کے اوپر اگر آپ دکھا سکیں تو آپ لفظی اگر خود کاٹ دیں گے. آپ ہمارے کارکنان کو جس طریقے سے پنجاب پولیس نے اسپیشلی ٹارچر کیا ہے, اگر میں اس کو آپ کے ایویڈنسز دکھاؤں اور آپ اس کو دکھا سکیں تو آپ اگر کا لفظ خود کاٹ دیں گے. ہم یقیناً پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں ایک مذاکرات کا مثبت عمل شروع ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا کہ ہر دو فریقین کی طرف سے یا ہر سے فریقین کی طرف سے اس بات پر اتفاق رائے کیا گیا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے تو آنی چاہیے. اب اس کے اندر ہر طرف سے فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ اس وقت کریں گے. آپ دیکھیں نا, ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں, دوسری سائڈ سے ہمارے اوپر بیشنگ ہوتی ہو اور ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں. آپ کا سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, قطع نظر اس بات سے عمران خان صاحب رہا ہوں گے, یعنی آپ مذاکرات پہ کو بہت زیادہ ریلائی نہیں کر رہے ہیں, آپ کا سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے, پھر آپ کیا فورسی کر رہے ہیں جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو کیا آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ سر میرے پیش نظر یہ ہے کہ وہ عمران خان جس کے نام پر کاٹا لگا دیا گیا تھا, وہ عمران خان جس کا نام لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی, وہ عمران خان جس کا نام کوئی میڈیا ہاؤس نہیں چلا سکتا تھا, جس کی جماعت کے پارلیمنٹیرینز کو کہا جاتا تھا کہ آپ کی سیاست ختم ہوگی, جس کی جماعت کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ کے لیے شاید اس ملک میں رہنے کی گنجائش بھی باقی نہ بچے, آج اسی عمران خان صاحب کی منتخب کردہ مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. آپ نے اس عمران خان کو سائفر سے لے کے توشہ خانہ سے لے کے 9 مئی سے لے کے 26 نومبر سے لے کے کبھی کسی اے ٹی ایم کے اندر, کبھی کسی بلوے کے اندر, کبھی کسی چیز کے اندر نامزد کر دیا. اب تو آپ کے پاس اس کے خلاف نامزد کرنے کے لیے کوئی ایف آئی آر بھی نہیں بچی. جو آپ کی سب سے لیتھل اس کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی سائفر کی, اس کے اندر وہ ہائی کورٹ سے بری ہو چکے ہیں. توشہ خانہ کے اندر ان کی سزا معطل ہو چکی ہوئی ہے. القادر کے اندر اگر آپ سزا سنائیں گے بھی تو میری الفاظ لکھ
مدخل ہیں، یہ 2 ہیئرنگ سے زیادہ یہ ہائی کورٹ میں سسٹین نہیں کر پائے گی یہ سزا اگر آپ سناتے بھی ہیں. تو میری ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر میری ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ چونکہ اب کیسز بنانے کی استعداد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو جلد یا بدیر باہر چھوڑنا ہی پڑے گا، اور اس میں اسے زیادہ طویل وقت نہیں دیکھتا. تھوڑے ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں. بہت بہت شکریہ.